ڈاکٹر شبیر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ میں نے ایک فلیش بیک دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم کشمیر پر ثالثی کے لیے تیار ہیں، اور اس پر بھارت کا بڑا سخت موقف بھی آیا تھا، اور ایسی ثالثی کی کوئی بھی پیشکش ہوتی ہے تو اس میں بھارت بات کرتا ہے اس معاہدے کی جو پاکستان اور بھارت کے مابین ہے، شملہ معاہدہ، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو بائیلیٹرل ٹاک سے ہی معاملات حل کرنے ہیں، لیکن ایکچولی جب بائیلیٹرل ٹاک کی بات آتی ہے تو وہ اس پہ بھی نہیں مانتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے اس معاہدے کے حوالے سے بھی بات کی انیشلی کہ اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اسے معطل کریں گے تو ہم پھر اس معاہدے سے بھی نکل جائیں. پاکستان اور بھارت کے مابین جو ریلیشنز ہیں ان میں یہ کتنا اہم ہے یہ شملہ معاہدہ؟ دیکھیں شملہ معاہدہ آپ کہہ لیں اس کی جو اپنی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اصل تو بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں، پاکستان کا یہ ہمیشہ سے موقف رہا کہ کشمیر کے معاملے پہ جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے اور جو ان کی ریزولوشنز ہیں اور متعدد بار ہیں، اس کی روشنی میں اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. ہندوستان یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ثالثی سے بھی جو ہے وہ اس کو تسلیم نہ کیا جائے کسی تھرڈ پارٹی کی جس کو کہہ لیں، بلکہ وہ اس کو بائی لیٹرل. لیکن پھر ہوا یہ کہ ہمارے ابو بائی لیٹرل جو ڈائلاگ تھے، ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کرتے رہے ہمیشہ، اور ہم نے کہا کہ انکلوڈنگ کشمیر اور باقی سارے اور معاملات پہ بھی بات ہونی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا اس پہلگام کا ایک دوسرا پہلو جو آپ نے اندازہ لگایا کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ کشمیر سے توجہ ہٹے، انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کی بات کی گئی. دیکھیں جو کہ ویسے پاکستان میں ایک پاپولر، آپ کو پتہ ہے سینٹیمنٹ کیا ہے، وہ یہ رہا ہے اس انڈس ٹریٹی کے بارے میں کہ شاید اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے شاید سودا کیا تھا جو ہمارے دریا تھے اور تو پاکستان کے لیے کوئی دھمکی نہیں ہے، اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کسی ملک کا جو پانی ہے اس میں نہ یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی ٹیپ واٹر ہے کو آپ اس کو بند کر دیں گے. لیکن صرف مقصد کیا ہے کہ ڈائیورٹ کیا جائے. اور پاکستان دیکھ لیں، میں پھر کہوں گا کہ ابھی تو ہم نے اپنا موقف اپنا دفاع کیا ہے، اب ہم نے تھوڑا اگریشن اس انداز سے سفارتی کہ ہم کہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جو کہ سب سے زیادہ کور ہے اور کنٹینشیس ایشو ہے، اس کی ریزولوشن کے بغیر ان دو جو نیوکلیر پاورز ہیں ان کے درمیان ایک مستقل امن، اور اس خطے میں جو مستقل امن اور پھر جو عالمی امن ہے اس کو ایشور نہیں کیا جا سکتا. انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو انڈس واٹر باقی ایشوز میں ڈائیورٹ کیا جائے، اور کشمیر کو وہ یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا نا اس کی آڑ لے کے ہندوستان وہاں کی جو انڈیجنس جو ایفرٹ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، اور وہ انڈیجنس اور لوکل ہے، اس کو وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور پاکستان پہ یہ بلیم گیم اور ٹیررزم اور باقی معاملات توجہ ہٹانا چاہتا ہے. آپ نے بالکل ایک نئے زاویے سے اس کو دیکھا. انڈس واٹر ٹریٹی پر میں نے ایسی گفتگو نہیں سنی کہ ایکچولی اٹ واز ٹو ڈائیورٹ دا اٹینشن فرام کشمیر ایشو. اس پر ہم بات کریں گے. یہاں پر ایک بریک ہے ناظرین، ہم واپس آتے ہیں تو اس پہلو پر مزید کریں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر احسن محمود صاحب، میں آپ کی جانب بڑھوں گا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اسے معطل کر دینا، کشمیر میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل جو کشمیر کا معاملہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک ایسا ہوا ہے کہ ہم پچھلے جتنے بھی ایک ہفتے کے قریب جو ٹائم گزرا ہے، 8 دن گزرے ہیں، تو اس میں کہیں وہ ایکچوئل جو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات تھی وہ کم ہوئی ہے اور زیادہ ان چیزوں پر بات ہو رہی ہے جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہ غور طلب بات یہ ہے، ایک تو کہ اگر اس کو آپ لیگلی دیکھیں نا تو یہ ایک ناجائز کلیم کیا ہے بھارت نے. بھارت جو ہے وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے بطور ایک رکن کے اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا. اس کا یہ ایکشن جس وقت بھی کسی مجاز فورم پہ چلا گیا تو وہ جو ہے کیونکہ ویانا کنونشن اور دوسرا جو ورلڈ بینک کی ثالثی ہے اس کی موجودگی میں بھارت اور پاکستان بہت ہے سیم سٹیٹس، اور دونوں ملک یعنی کہ ایک بھارت پاکستان بھی چاہے تو اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا. تو یہ تو ایک تو یہ اگر اس کی کوئی سسپینشن کا کلیم کر رہے ہیں تو یہ اس کو جا کے وہاں پر پروو کرنا کسی عدالت میں، عالمی عدالت میں یا اقوام متحدہ کے فورم پر، یہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا. اب دوسری بات اس میں صحیح ہے، گزشتہ 4 سے 5 سال سے نا جو واٹر کمشنرز ہیں بھارت اس کا اجلاس ہی نہیں ہونے دے رہا. یہ تو آج بات ہو گئی نا جی ہم پانی بند کر دیں گے. وہ 4-5 سال ہو گئے، شاید نہیں یہ 5واں سال ہے. 2020 کے بعد میں نے نہیں سنا کہ جو واٹر کمشنرز کی کوئی رپورٹ نہیں آئی، کیونکہ وہ پہلے بھی جو رپورٹ کرتے تھے نا اس سے پہلے بھی 4-5 سال پہلے بھی تو وہ یہ
30-40% رپورٹ ہوتی تھی. لیکن ہمارے پاس چونکہ اپنے گیجٹس بھی ہیں, ہم اپنے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں آلات جس سے ہم کر لیتے ہیں کہ کتنا پانی آیا اور کتنا ہم نے کیا کیا, کتنا گیا آگے, تو اس لیے اتنی وہ فکر کی بات تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ جو بھارت کے کلیم نا, یہ سوائے گیدڑ ببکیوں کچھ نہیں ہے. اس کی کوئی حیثیت, نہ قانونی حیثیت ہے, نہ اس کی کوئی تکنیکی حیثیت ہے. جب وہ یہ جائیں گے تو وہ یہ بھی پروف ہو جائے گا, وہاں پر کسی فورم پہ یہ بات جاتی ہے کہ جی واٹر کمشنرز کے جو میٹنگز ہونی تھی اس کو ڈینائی جو کیا ہے وہ بھارت نے کیا ہے. جو اس کے اوپر ڈیٹیل ایک رپورٹ بنتی ہے کہ جی اتنے فیصد پانی چلا گیا, اتنا پانی یہاں سے بھارت نے چھوڑا ہے, وہ رپورٹ جو ہے جب وہ چیلنج ہوگی, جب اس کے اصل فیکٹس اینڈ فگرز دیے جائیں گے ٹیکنیکلی, اس میں بھی بھارت کے ہاتھ میں سبکی آئے گی. تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ سیاسی طور پر یہ کچھ بھارتیوں کو یا کچھ جو انڈیا کے چینلز ہیں ان کو اچھا تو لگا ہوگا, اور جی ہم نے پانی بند کر دیا پاکستان کا. نہیں بند کر سکتے. ہاں, انہوں نے بلکہ یہ کہا جی فرام واٹر ٹو بارڈر, یعنی ہم نے یہ کر دیا کہ یہ پانی بند کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ڈاکٹر شبیر صاحب آپ فرمائیے کہ انڈیا نے یہ ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی والا تھا, دوسرا ویزا اور پھر ڈپلومیٹک جو اس میں تخفیف کی, لیکن پاکستان نے جو جوابی اقدام کیے تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے, خصوصاً فضائی حدود پر جو پابندی پاکستان نے لگائی. اس سے خاص دیکھیں پاکستان نے نہ صرف بارڈر پہ جو ہمارے آپ کہہ لیں مومنٹ تھی, ٹاری پہ بھی اور ہمارے واگا پہ بھی, اس کو بھی روکا ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان نے جو اسپیس ہے اپنی اس کے استعمال سے روکا ہے ہندوستان کو. یہ اقدامات وہ ہیں جو کہ جن حالات میں جو الزامات ہم پہ لگائے جا رہے تھے, پھر سفارتی حوالوں سے ہمیں کوشش کی گئی کرنے کی کہ جو ہمارے وہاں ڈپلومیٹس تھے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی گئی. تو پاکستان نے اپنے جو قانون اور جو اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اقدامات کیے ہیں, لیکن بالآخر اگر بات آگے بڑھنی ہے اور کسی حد تک آنا ہے, اس سے ایک ضرور ہوا ہے کہ جو دنیا ہے ان کو, جن کی توجہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو رشین جو یوکرین وار ہے اس کی طرف ہے, اور یورپ سارا وہاں اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یورپ کو, دنیا کو, وہ کبھی کینیڈا کو دھمکی دیتے ہیں, تو کبھی گرین لینڈ پہ قبضے کی بات کرتے ہیں, تو کبھی پناما کینال پہ, اور کبھی وہ جو گلف آف میکسیکو اس کا نام بدلتے ہیں. تو ایک شفٹ ہوا ہے اب کہ ایک فلیش پوائنٹ ایسا بھی ہے اس ریجن میں. دیکھیں جو بڑی 5 فیٹ جس کو 5 پاورز کہتے ہیں جی, وہ نیوکلیر پاورز ہیں, لیکن ان کی باؤنڈریز نہیں ملتی آپس میں. یہ وہ فلیش پوائنٹ ہے جہاں پہ 3 ملک جو نیوکلیر ہیں ان کی تو باؤنڈریز ملتی ہیں. چائنا ہے, انڈیا, پاکستان ہے, ایران کوشش میں ہے نیوکلیر بننے کی, نارتھ کوریا ہے. دنیا کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر عالمی امن کو خطرہ ہے کہیں سے, اور عالمی تجارت کو اور ٹریڈ کو, تو اگر ان 2 ممالک کے درمیان اگر معاملہ بہتر نہیں ہوتا تو یہ مت سمجھا جائے کہ اس کا نقصان صرف ان 2 ممالک کو یا پاکستان کو یا اس ریجن میں یا اس خطے کو ہوگا. اس کا جو خمیازہ ہے وہ پوری عالمی امن کو اور پوری دنیا کو بھگتنا ہوگا. اس سے, اس واقعے سے جو جس انداز سے اب پھر آپ دیکھیں گے اب آنے والے دنوں میں کہ دنیا کے جو بڑے آپ کہہ لیں پاور کوریڈورز ہیں وہ اور زیادہ متحرک ہوں گے. جیسے اب آپ کو لگا کہ آج جو ہے امریکی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بات کی ہے, پھر آپ دیکھیں گے اور ڈپلومیٹس بھی اور پھر روس بھی اور بڑی طاقتیں, ابھی برطانیہ کی آپ دیکھیں گے سفارتکاری اور موومنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا یہ ان 2 بڑی طاقتوں میں تصادم کو افورڈ نہیں کر سکتی. اور بالآخر پاکستان کی بات پوچھی جائے گی تو پاکستان تو پھر کشمیر کی بات کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کو ہر حوالے سے سفارتی بھی, سیاسی بھی, اور آپ کہہ لیں دفاعی بھی, اور میں کہوں گا کہ معاشی بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے اس واقعے کو یوں ہائی لائٹ کر کے. ٹھیک ہے.